تو اب تو اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ گریٹیٹیوڈ جو ہے، جو شکر گزاری ہے، وہ ایک بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور ایک اور چیز یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے گریٹیٹیوڈ ہے نا، اٹ از ڈفرینٹ فرام دا گریٹیٹیوڈ وی یوزلی پریکٹس فار ہیومنس، کیونکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب گریٹیٹیوڈ پریکٹس کرتے ہیں، آپ ایک ایسی پاور کے لیے گریٹیٹیوڈ پریکٹس کریں جو کہ پرفیکٹ ہے، جو the one who is most powerful. we are talking about like اللہ عز و جل، ٹھیک ہے؟ ہم کسی ضعیف کسی انسان کی بات نہیں کر رہے، کسی ویک انسان کی بات نہیں کر رہے کہ ہم اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوں تو ہمیں اس کے کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، آپ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے لیے جو گریٹیٹیوڈ ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے گریٹیٹیوڈ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے۔ تو دیکھیں، اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر گزاری کا کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کے تمام انسان اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرے، ٹھیک ہے، 24 آورس سجدے میں گر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، گریٹیٹیوڈ پریکٹس کریں، تو آل دا ہیومنز، آل اینجلز، جنس، تمام کریشن، اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے اس میں 1 انچ کا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر اس پوری کائنات کی مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں 1 انچ بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہمیں گریٹیٹیوڈ کا کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر انسان آپ کو کہتا ہے نا کہ میری تعریف کرو، میرا شکر کرو، تو وہ ایگو ہے، اس میں ایگو ہے، وہ ایگوئسٹک ہے۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گریٹیٹیوڈ کا اس لیے کہتے ہیں بیکاز اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوز اس، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم گریٹیٹیوڈ پریکٹس کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ اور سائیکالوجی جو آج بات کرتی ہے گریٹیٹیوڈ میں، اس میں یہی کانسیپٹ ہے کہ جب ہم جو مسلم ہوتا ہے وہ گریٹفل ہوتا ہے، اور اس کی یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اس نے گریٹیٹیوڈ پریکٹس کرنی ہے۔ اب وہ جو گریٹیٹیوڈ پریکٹس کرتا ہے وہ کسی انسان کا تو شکر ادا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ وہ ایک انسان کے لیے گریٹیٹیوڈ نہیں پریکٹس کر رہا ہے کہ اب وہ کسی کو کہے کہ اگر کسی انسان نے آپ کا کوئی کام کر دیا، کوئی فیور کیا، تو آپ اس کو شکر ادا کری جاؤ۔ اس سے وہ بھی، اس کی نفسیات پہ بھی اثر پڑے گا، وہ بھی خراب ہوگا، اس کو بھی ڈوپامین رش مل رہا ہے، وہ بھی ایڈکٹیو ہو رہا ہے، وہ بھی چاہے گا کہ آپ اس کی تعریف کری جائیں، ٹھیک ہے؟ لیکن دیٹ از ہول ڈفرینٹ تھنگ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو گریٹیٹیوڈ ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے، اس سے آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا ایمان جو ہے وہ بہت زیادہ ایک ایسے لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس کا ہمیں قرآن سے ہمیں پتہ لگتا ہے۔ قرآن سٹارٹس ود واٹ؟ الحمد للہ رب العالمین، سورہ فاتحہ، کہ قرآن سٹارٹ ہی گریٹیٹیوڈ سے ہوتا ہے۔ اور اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ آپ کا اور اللہ کے بیچ میں جو ریلیشن شپ ہے نا وہ صرف ایک ہی چیز پہ قائم ہے، دیٹ از دیٹ یو شوڈ تھینک اللہ آل دا ٹائم، کہ آپ اللہ تعالیٰ کا بس شکر ادا کریں، یہی آپ کا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم بہت زیادہ جو ہے نا وہ شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی کلیمٹی آئے، کوئی بھی اگر لائف میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا جو کہ ہمارے اکارڈنگ نہیں ہوا، تو ہم پینک کر جاتے ہیں، انگریٹفل ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری شکر گزاری کی، ہمارے گریٹیٹیوڈ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سورہ انسان میں، اما شاکرن و اما کفورا، ویدر یو بی گریٹفل اور یو بیکم ungrateful، ٹھیک ہے؟ اس میں تمہارے پہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو یا ناشکری کرتے ہو۔ اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا ہے نا، دیٹ از کفورا۔ انگریٹفل کے لیے ورڈ کیا یوز ہوا ہے؟ کفورا۔ اور کفورا کہاں سے نکلا ہے؟ کفر سے۔ یعنی جو گریٹیٹیوڈ ہے، جو شکر گزاری ہے، اس کا جو اپوزٹ ورڈ ہے نا اکارڈنگ ٹو قرآن، دیٹ از کفر، کفورا، یعنی ڈس بلیف۔ اٹس ویری انٹرسٹنگ کیونکہ نارمل عربک میں ہم جو ورڈ یوز کرتے ہیں گریٹیٹیوڈ کے لیے، دیٹ از دا اپوزٹ ورڈ آف گریٹیٹیوڈ، یعنی ناشکری۔ ناشکری کے لیے جو لفظ یوز کیا جاتا ہے دیٹ از جاہدن، ٹھیک ہے؟ دیٹ از اے نارمل ورڈ۔ لیکن قرآنک عربک میں جو ورڈ یوز ہوا ہے دیٹ از کفر، کفورا۔ اور آپ کو
اگر آپ نے پڑھا ہو دا فیمس ڈائیلاگ بٹوین ابلیس اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ابلیس سے وہ جو ڈائیلاگ ہوا سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں، ہمیں جگہ بہت سی سورج میں ملتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا کہا، ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس نے کہا کہ او اللہ، سنس آپ مجھے یہاں سے ایگزائل کر رہے ہیں، مجھے نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا کہ یو ول فائنڈ موسٹ آف دا پیپل انگریٹفل. اور اس میں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، دیکھیں شیطان میں تکبر آ گیا، ٹھیک ہے، وہ اس میں غرور تھا تو اس نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو. اب بجائے اس کے کہ وہ یہ چاہے کہ ہر انسان جو ہے اس میں ایگو آئے، وہ اس میں بھی پرائڈ آئے، کہ وہ یہ پروف کرے کہ وہ صحیح تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، کہ بجائے اس کے کہ وہ انسان کو ایروگنس کی طرف لے کے جائے، اس کی اسٹریٹجی کیا ہے کہ وہ انسان کو ناشکری کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور یہی اس نے کہا کہ یا اللہ، یو ول سی کہ میں ان لوگوں کو ایسے گمراہ کروں گا کہ یو ول فائنڈ موسٹ آف دیم انگریٹفل، یہ ناشکری کریں گے. یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے، کیونکہ دیکھیں ناشکری جو ہے نا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اور ہم نے اس کانسیپٹ کو، ہم نے اللہ تعالیٰ کا مذاق بنایا ہوا ہے. میں ایک اسکالر کو سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج کل اگر ہم دیکھیں نا تو ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریلیشن شپ کیا ہے، جیسا کہ امیزون کے ساتھ ہوتا ہے. ہم امیزون سے ایک آرڈر پلیس کرتے ہیں، پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 3 دن میں وہ ارائیول ہوگا اس کا، اور اگر وہ سٹینڈرڈس کو میٹ نہیں کرے گا تو ہم بیڈ ریویوز دیتے ہیں، ہم کمپلینس کرتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ کتنی چیپ ہے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. اور جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، جبکہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، آپ سمجھے کہ جو آپ نے مانگا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا، تو ہم کمپلینس کرنے لگ جائیں گے، بیڈ ریویوز. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ میاں 3 دن ہو گئے میری دعا نہیں قبول ہوئی. آپ نے اللہ تعالیٰ کو سمجھا کیا ہوا ہے؟ اللہ از یور رب. اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ بھی نہ دے، کچھ بھی آکسیجن بھی نہ ملے آپ کو، پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کے آگے کمپلین نہیں کر سکتے، کوئی شکوہ نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو بی گریٹفل، اور یہ بہت ضروری ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ ول گیو یو انکریز، اللہ تعالیٰ تمہاری چیزوں میں اضافہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں سائیکالوجی ڈائنامکس کو ڈسکس کروں، کہ جس میں سائیکالوجی کیا کہتی ہے کہ گریٹیٹیوڈ کے کیا کیا فوائد ہیں، اور انفیکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ خود قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہو، تم گریٹیٹیوڈ پریکٹس کرتے ہو، اس میں فائدہ انسان کا ہی ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں فائدہ تمہارا ہی ہے. Why? Because Allah says in the same verse, because Allah is فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Allah is غنی، ٹھیک ہے، اللہ is surely غنی. اللہ تعالیٰ کو تمہارے شکر گزاری کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گریٹیٹیوڈ پریکٹس اگر تم نے کرنا ہے اس میں تمہارا فائدہ ہے. دیکھیں گریٹیٹیوڈ کیوں اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے نا ہمیں سائیکالوجی سمجھنی پڑے گی کہ ہیومن برین کام کیسے کرتا ہے، بیہیویئر پیٹرنز کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں، دا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کس طرح آپ ڈیولپ کرتے ہو بائی پریکٹسنگ گریٹیٹیوڈ. تو اس کے لیے نا میں آپ کے آگے کچھ فیکٹس رکھنا چاہتا ہوں سائیکالوجی کے، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ گریٹیٹیوڈ جو ہے وہ کیوں اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو دیکھیں پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ناشکری کے کیا کیا نقصانات ہیں، یعنی اگر آپ گریٹیٹیوڈ پریکٹس نہیں کرتے تو کیا کیا نقصانات ہیں اس کے. یہ پہلی چیز تو یہ ہے، میں جو بھی بات کروں گا نا، میں اپنی اوپینین نہیں دے رہا، یہ آرٹیکلز پبلش ہوئے ہارورڈ یونیورسٹی میں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں اور مینچسٹر یونیورسٹی کے آرٹیکلز ہیں. مطلب بڑے بڑے سائیکالوجسٹ جو ہے انہوں نے یہ آرٹیکلز لکھے، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ میرا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس پہ سرویز ہوئے ہیں، اس پہ پوری ریسرچز موجود ہے، ٹھیک ہے. تو دیکھیں پہلا جو نقصان ہے نا وہ ہے انہیپینس، ٹھیک ہے، یعنی ناخوشی، ہر وقت ناخوش رہنا، ٹھیک ہے. تو بیسکلی یور گریٹیٹیوڈ از ہیویلی ڈیپینڈنٹ آن یور انہیپینس، کہ آپ ناخوش کیوں رہتے ہیں. تو اس کو سائیکالوجی میں باقاعدہ ایک ڈیزیز سمجھا جاتا ہے جس کو کرونک انہیپینس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو کرونک انہیپینس ہے نا، یہ آپ کے گریٹیٹیوڈ پہ ہیویلی ڈیپینڈ کرتی ہے. تو یہ آرٹیکل میں ابھی کل ہی پڑھ رہا تھا، بلکہ آج صبح ہی پڑھ رہا تھا، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس میں رائٹر یہ کہتا ہے کہ
unhappiness is a contagious disease caused by a chronic deficiency of gratitude. देखें, मतलब राइटर जो है वो क्लियरली ये बात कर रहा है कि जो अनहैप्पीनेस है ना, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बीमारी है. और आगे वो कहता है कि ये इस जो बीमारी है इसका बायस क्या है, इसका कॉज क्या है, द लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस ना करो, ठीक है. तो ये इससे रिलेटेड है. फिर आगे आता है कि अनग्रेटफुल पीपल वुड बी डूम्ड टू डिससेटिस्फैक्शन. देखें, हम सबको पता है कि जो लोग अनग्रेटफुल होते हैं ना, वो हमेशा जो है ना डिससेटिस्फाई रहते हैं. मतलब उनको कभी आप सुकून में नहीं देखेंगे, हर वक्त वो कंप्लेंट्स करते हैं, ये हो गया, अब ये हो गया, अब ऐसे हो गया, मेरे साथ ये हो गया. मतलब छोटी छोटी जो है ना मसाइल को लेके बैठ जाते हैं और हर वक्त कंप्लेंट्स करते रहते हैं, ठीक है. फिर आगे वो राइटर कहता है, नॉट बीइंग एबल टू अप्रिशिएट लाइफ एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट, दे आर मोर लाइकली टू फील परमानेंटली डिससेटिस्फाइड. यानी इसका इतना बड़ा नुकसान है कि जब आप ये हैबिट डेवलप कर लेते हैं, यानी छोटी छोटी बातों पे नाशुक्री करना, फिर ये आपकी परमानेंट हैबिट बन जाता है. यानी आप फिर नाशुक्रे ही बन जाते हैं, जिसको कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि नाशुक्रे लोग, परमानेंटली नाशुक्रे बन जाते हो आप, और फिर आप कुफर की तरफ जाते हो. तो ये एक बहुत डेंजरस चीज़ है. और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखिए, कुरान की ये जो आयात है, इनको समझने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? साइकोलॉजी की. तो मैं हमेशा से कहता हूँ, Quran is the only book in the universe which cannot be understood just by reading its text. ठीक है, आपको और जो है वो टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी. इसलिए तो अल्लाह ताला हमें इस चीज़ की दावत देते हैं कि जाके इल्म हासिल करो, साइंस पढ़ो, ताकि तुम्हें कुरान समझ आए, ठीक है. डिफरेंट नॉलेज लो, डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करो, हिस्ट्री पढ़ो, ताकि तुम्हें कुरान बेहतर समझ आए, वरना कुरान नहीं समझ आ सकता. फिर आगे फर्दर आता है कि सेवरल स्टडीज हैव शोन दैट वी कैन फील अनग्रेटफुल इन डिफरेंट कंडीशंस, even in difficult ones. In fact, the people who recover more quickly from trauma are those who learn to focus on the positive things in their lives, feeling grateful for them instead of focusing on what they have lost और डू नॉट हैव. इससे मुझे वो कुरान का वो वाक़या याद आ रहा है. ये देखें, इसका क्या मतलब है. इसमें राइटर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि देखें, जब आप में कोई मुश्किल आए, आप पर क्लैमिटी आए, हर किसी पे अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, दैट आई हैव क्रिएटेड मैन इन अ डिफ़िकल्टी. अल्लाह ताला ने हमें मुश्किल में पैदा किया, हम पे मुश्किलात आएंगी. तो इसमें राइटर भी यही बात कर रहा है कि अगर आप पे मुश्किल आई है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई है, तो आप पॉजिटिव साइड देखें, ठीक है. जब आप पॉजिटिव साइड देखेंगे तो क्या होगा? इजाफा होगा. इजाफा यानी इंक्रीज. और यही बात अल्लाह ताला कुरान में कर रहे हैं कि तुम मेरा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, ठीक है, मेरी शुक्रगुजारी करो, तुम्हें मैं नवाजूंगा, ठीक है. तुम्हें अब ये नवाजने का, इजाफा का क्या मतलब है? ये फाइनेंशियल वेल्थ में भी इजाफा हो सकता है, सोशल वेल्थ भी हो सकता है, आपका ज़हनी सुकून हो सकता है, आप राज़ी हो जाएंगे, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है. तो ये वही बात है. इससे मुझे ना मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या याद आ रहा है. आप हैरान होंगे ये वाक़या सुन के कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से निकाला और बचाया, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि एक ऐसी सिचुएशन कायम हो गई कि जो बनी इसराइल थे, जो इज़राइलाइट्स थे, उनको डेजर्ट में रहना पड़ा, ठीक है. और उनके पास कुछ नहीं था खाने को, पीने को, ठीक है. और मूसा अलैहिस्सलाम उनको लेके जा रहे हैं, ठीक है. तो अब वहाँ भी उनको रहना पड़ा उस डिज़र्टेड लैंड में, और पानी तक नहीं है, बुरी हालत है, ठीक है. वर्स्ट सिचुएशन है. जो छोटे बच्चे हैं वो रो रहे हैं. आप इमेजिन करें, दे आर स्टार्विंग, ठीक है. और ये ख़तरा है, ये खदशा है कि शायद मौत वाक़या हो जाए, ठीक है. इतनी सवेयर सिचुएशन है. और धूप है, गर्मी है, और डिहाइड्रेशन हो रही है. तो इसमें बनी इसराइल जो लोग थे, इज़राइलाइट्स, वो मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि ओ मूसा, अपने रब को कहें कि हमारी मदद करे, हमें नवाजे, ताकि बिकॉज़ हमारे बच्चे जो हैं वो रो रहे हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में. तो यकीन करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पता क्या रिस्पॉन्स दिया? अल्लाह ताला का रिस्पॉन्स ये था कि ए मूसा, इनको कहो कि पहले मेरा शुक्र अदा करें,
پہلے میرا شکر ادا کرے پھر میں ان کو نوازوں گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے ان کو اس سے بھی بڑے ظلم سے بچایا, اس سے بھی بڑی کلیمٹی اور مصیبت سے بچایا. ٹھیک ہے, اور وہ کیا تھی؟ فرعون کا ظلم, دا ٹائرنٹ رولر, کہ فرعون کے ظلم سے بچایا ہے. مطلب انہوں نے ابھی تک میرا اس پر شکر ادا نہیں کیا, مطلب وہ تو بھول گئے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب میں نے ان کو بھی اتنی بڑی کلیمٹی, اتنے بڑے ظلم سے بچایا ہے, انہوں نے میرا شکر ادا نہیں کیا. تو ان کو کہو کہ پہلے میرا اس پر شکر ادا کریں پھر میں ان کو نوازوں گا. تو دیکھیں ہمارے لیے اس میں لیسن کیا ہے کہ ہم پہ کوئی چھوٹی سی مصیبت آ گئی, کسی ایگزام میں نمبرز کم آ گئے, یا پھر کوئی بزنس کیا اور اس میں لاس ہو گیا. ٹھیک ہے, یا پھر اسپاؤس کی طرف سے کوئی پرابلمز آ رہی ہے, یا پھر کوئی بھی مسئلہ تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں. اسرائیلائٹس کو دیکھیں, ان کی اتنی بری حالت تھی, بنی اسرائیل. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ پہلے میرا شکر ادا کرو پھر میں تمہیں آگے چیزوں سے نوازوں گا. ٹھیک ہے, جو تم چاہ رہے ہو. اور ہمارا فوکس شکر گزاری پہ نہیں ہوتا, ہمارا فوکس صرف کمپلینس کرنے پہ ہوتا ہے کہ بس میں دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میری دعائیں سنتا رہے. وہی بات نا امیزون کی طرح ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سمجھا ہوا ہے کہ بس اللہ میرے اکارڈنگ چلنے چاہیے, اللہ تعالیٰ میرے اکارڈنگ چلیں. آپ نے اللہ کے اکارڈنگ چلنا ہے, اللہ نے آپ کے اکارڈنگ نہیں چلنا. ٹھیک ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پھر اس کے بعد ایک سائیکالوجسٹ اپنے ایک آرٹیکل میں لکھتے ہیں, سونجا لیبرمسکی ان کا نام ہے, اینڈ ہی سیز گریٹیٹیوڈ از این اینٹیڈوٹ ٹو نیگیٹو ایموشنز, a neutralizer of envy, hostility, worry and irritation. یہ کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیں اب آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اللہ آپ کا رب اللہ عز و جل کیوں کہتے ہیں کہ گریٹیٹیوڈ پریکٹس کرو. آپ کو یہ کتنی برائیوں سے روکتا ہے. پہلی بات envy, jealousy. ہمارے ہاں یہ چیز کتنی کامن ہے کہ ہمارے دل میں کسی نہ کسی کے لیے حسد ہے. envy and jealousy بہت کامن ہے. تو اس کا اکارڈنگ ٹو دیٹ سائیکالوجسٹ اس کا حل کیا ہے کہ آپ گریٹیٹیوڈ پریکٹس کرو. اور اس سائیکالوجسٹ کے اکارڈنگ جو ہے یہ تو اینٹیڈوٹ ہے, یہ گریٹیٹیوڈ از دا اینٹیڈوٹ, یعنی کہ ایک شفا, ایک دوا ہے. ٹھیک ہے, ایک میڈیسن کی طرح ایکٹ کرتا ہے گریٹیٹیوڈ ان سب بیماریوں سے اگر آپ نے بچنا ہے. تو جب کوئی سائیکالوجسٹ کہے تو ہم مان لیتے ہیں سمیع و طاعنا, لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں ہمیں بار بار, تو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, ہم اس بات کو سیریس نہیں لیتے. تو دیکھیں یہ قرآن کی بیوٹی ہے, قرآن کے ساتھ اٹیچ رہیں, قرآن کو پڑھا کریں. ہر چیز قرآن میں مینشنڈ ہے, بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر گھومتے رہیں اور ڈفرینٹ علوم حاصل کریں, وہ بھی ضروری ہیں. بٹ دا الٹیمیٹ نالج, دا ہائرارکی, سب سے جو ٹاپ پہ ہونی چاہیے نا کتاب, وہ قرآن ہونی چاہیے. باقی سب نیچے ہیں. سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں آپ, بکس پڑھ رہے ہیں سائنس کی, ہر نالج جو ہے وہ قرآن کے انڈر آتا ہے. قرآن از سپیریئر. ٹھیک ہے, تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد ایک اہم نقطہ, مور مینٹل ڈس آرڈر اسٹڈی کنڈکٹیڈ ان دا ورجینیا کامن ویلتھ یونیورسٹی ریویلز دیٹ ungrateful people have a higher risk of suffering from mental disorders such as major depression, generalized anxiety disorder and different types of phobias, as well as falling into addictive behaviors, either the nicotine, alcohol and drugs. یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم گریٹیٹیوڈ پریکٹس کریں گے تو ہم ان سب بیماریوں سے بچے رہیں گے. ٹھیک ہے, اور وہ کیا بیماری ہیں؟ ایڈکشن ڈیولپ کرنا, الکوہول, ڈرگز, کسی بھی قسم کی اگر آپ میں ایڈکشن پائی جاتی ہے نا, تو آپ اگر اس پہ ریسرچ کر کے دیکھیں تو اس کے پیچھے جو ریزن ہوگی وہ یہی ہوگی کہ آپ ناشکری کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ کتنا ایک پروفاؤنڈ کانسیپٹ ہے. اگر آپ کسی ایک ایسے شخص کو دیکھیں جو کسی حرام کام میں انوالو ہے, کسی ایڈکشن میں انوالو ہے, ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں گے وہ ناشکرا ہوگا. آپ ابھی اگر ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں, یو ول سی اے لاٹ آف پیپل جو کہ ڈرنک کرتے ہیں, الکوہول پیتے ہیں. آپ یقین کریں ان کی لائف دیکھیں, یو ول فائنڈ دیم کمپلیننگ آل دا ٹائم. اور میں خود ابھی آسٹریلیا میں رہتا ہوں اور میں ڈفرینٹ سرویز کرتا ہوں, ڈفرینٹ لوگوں سے پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے, میری عادت ہے, آئی لو ٹو آسک کوشچنس فرام ڈفرینٹ کمیونٹی آف پیپل. ٹھیک ہے, کہ آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں, ان کے کلچر کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ مجھے قرآن بہتر سمجھ آئے. اٹس ویری امپورٹنٹ. تو میں ہمیشہ یہ پریکٹس کرتا ہوں. تو میں نے ایک چیز اخذ کی کہ یہ جتنے بھی لوگ جو ڈرنک کرتے ہیں, ڈرگس میں انوالو ہیں, دے آر ہائیلی انگریٹفل. ٹھیک ہے, یہ ہر وقت کمپلینس کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہو گیا,
میری اب جاب میں ایشوز چل رہے ہیں، ٹیکس کے ایشوز ہیں، ہاؤسنگ کرائسس چل رہا ہے، میرے بچے میرے سے پیار نہیں کرتے، لویلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، فیملی از بروکن، آل دا پرابلم، سب کی جو روٹ ہے انگریٹفل، یہ انگریٹفل ہے، ٹھیک ہے. اور جب آپ گریٹفل ہوتے ہیں، آپ کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، تو آپ جو ہے نا بہت ترقی کرتے ہیں، آپ سکون میں رہتے ہیں. تو آج جو ہے وہ سائیکالوجی دیکھیں، بڑے بڑے سائیکالوجسٹ اس پہ کام کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ گریٹیٹیوڈ پریکٹس کرنا. گوروں کو یہ بات سمجھ آ گئی اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی. جب اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی. ہمارا رب، مسلمز کا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ گریٹیٹیوڈ پریکٹس کرو، تمہیں اضافہ ہوگا، تمہاری لائف میں اضافہ ہوگا. آئی ول گیو یو این انکریز. ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آ رہی، گوروں کو یہ سمجھ آ گئی ہے. تو آج کل دیکھیں بڑے بڑے ایسے سرویز کیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس امریکہ میں جو ہے وہ انٹروڈیوس کیے گئے ہیں، جس میں ان کا فوکس یہ ہے کہ لوگوں کو گریٹیٹیوڈ پریکٹس کروایا جائے تاکہ ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اسٹیبل ہو اور وہ نشہ آور چیزوں سے باہر آئیں، ایڈکٹیو چیزوں سے باہر آئیں، بیسکلی لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ میں قرآن میں کہتے ہیں یرید اللہ بکم یسرا، اللہ وانٹس ٹو کریٹ ایز فار یو، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہمیں کسی چیز سے روکتے ہیں یا اگر کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، اس میں فائدہ ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے بعد گریٹیٹیوڈ میکس یو انڈیپینڈنٹ. این انویسٹیگیشن کنڈکٹیڈ ان the University of Manchester showed that ungrateful people are more dependent and less autonomous than those who experience gratitude, which means they are in deep need of others. These people also have problems of self-acceptance and they have lack of purpose of life. Subhanallah. This is Quran. This is Quran. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قوی مومن زیادہ پسند ہے ضعیف مومن سے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے مومن کو پسند کیا جو کہ قوی ہے، اور قوی مومن وہ ہوتا ہے جو انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، جو کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. تو اس کی میں نا آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہ کہاں سے یہ کانسیپٹ کتنا پروفاؤنڈ ہے. دیکھیں، اگر آپ کے پاس $50,000 ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اپنی محنت سے کمائے، ٹھیک ہے، حلال. اس کے بعد آپ کے ایک بزنس کولیگ جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ تم مجھے $50,000 اگر دو نا تو یہ $50,000 تمہارے $200,000 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ جب اس سے یہ سنتے ہیں، آپ اس کو فون کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار کسی طریقے سے یار یہ فیور کر دو میرے پہ، میں بڑا تمہارا احسان، میں بڑا تمہارا گریٹفل ہوں گا. آئی بی ریئلی گریٹفل. مطلب وہ گریٹفل کس کا ہونا چاہ رہے اس شخص کا بجائے اللہ کے، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھو کسی طریقے سے کر دو. اب وہ جو شخص ہے، اس کا جو کولیگ ہے، وہ اس کی بات نہیں سنتا، اگنور کر رہا ہے، فون نہیں اٹھا رہا، وہ ٹرائی پہ ٹرائی کر رہا ہے. اس سے ہو کیا رہا ہے کہ وہ بہت اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ محتاجی کا شکار ہو رہا ہے، وہ بار بار. اب آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ وہ انٹرسٹیڈ نہیں ہے. وہ پہلے اس نے ویسے ہی کہہ دیا، اکثر پاکستانی لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ میں تمہارا ہی کام کر دوں گا، ٹینشن نہ لو، مطلب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہو جائے گا. لیکن بعد میں جب ٹائم آتا ہے نہیں کرتے، پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے. وہ اس نے پہلے تو کہہ دیا، لیکن اب وہ شخص اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، فون پہ فون کر اس کو اگنور کر رہا ہے، لیکن وہ بات نہیں سن رہا. بجائے اس کے کہ آپ وہ $50,000 سے سیٹسفائی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو $50,000 دیے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ سکون میں آئیں. آپ وہ ایک اور نئے مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ وہی $50,000 کو انکریز کرنا چاہتے ہیں. تو کیوں؟ اس کا کیا کہ آپ، اس کی نشانی یہ ہے کہ وٹ ڈز اٹ شو کہ آپ انگریٹفل ہو رہے ہیں اور آپ ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں اس پہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہو، ڈیپینڈنٹ نہ ہو. اگر ہم کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں، دیٹ از اونلی اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن ہم یہ بات نہیں سمجھتے، تو ہم اس پہ بار بار اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. دیکھیں، انسان کی محتاجی بہت بری چیز ہے. میری اماں اکثر یہ کہتی ہیں، مائی مدر، کہ اللہ تعالیٰ محتاجی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو محتاجی سے بچائے. تو جو محتاجی ہے نا، یہ بہت بہت بری چیز ہے، کیونکہ یہ انسان سے وہ ہر کام کرا دیتی ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کام سے منع کی ہے، اور انسان مجبور ہو جاتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محتاجی سے بچائے. تو یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ جو شخص گریٹیٹیوڈ پریکٹس کرتا ہے، آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، اگر ایک گھر ہے، اچھی بیوی ملی آپ کو، شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا. اللہ کا دن رات تہجد میں شکر ادا کرو کہ یا اللہ تو نے مجھے کیا دے دیا. مطلب میں تو اس دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ہوں. یقین کرے اس طرح گریٹیٹیوڈ پریکٹس کیا کرے کہ یا اللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس دنیا کا سب سے لکی بندہ ہوں. آپ نے میرے پہ جتنی فیور کر دی اتنی کسی پہ نہیں کی. یقین کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت سی چیزوں سے نوازیں گے اگر آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا. لیکن اگر آپ کمپلینس کرتے رہیں گے دین یو ول ہیو نتھنگ. آپ کبھی سکون نہیں پائیں گے. پھر اینڈ پہ یہ بات کی دا لیک آف پرپز. جو لوگ گریٹیٹیوڈ نہیں پریکٹس کرتے ان کی لائف میں ان کا کوئی پرپز نہیں ہوتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا ہمیں دیتے ہیں؟ ہمارا پرپز. ہمیں ہمارا پرپز سمجھ آتا ہے کہ ایک انسان کا اس دنیا میں آنے کا پرپز کیا ہے. آدم علیہ السلام کی سٹوری پڑھیں، ہمیں ہمارا پرپز پتہ لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پرپز کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صرف ایک پرپز کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. ٹھیک ہے، اب عبادت کی ڈفرینٹ فارمز ہیں، صرف نماز نہیں ہے، اور بھی بہت سی حلال کمانا عبادت ہے. تو خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ قرآن ہمیں ہمارا پرپز دیتا ہے. لیکن اگر ہم انگریٹفل رہیں گے، گریٹیٹیوڈ پریکٹس نہیں کریں گے، ہر وقت شکایات میں مبتلا رہیں گے، تو وی ول سی کہ ہماری لائف سے ہمارا پرپز چلا جائے گا. یا پھر یہاں تو کبھی ہمارا لائف میں کوئی پرپز تھا ہی نہیں، اگر تو تھا تو وہ ایونچولی چلا جائے گا. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم گریٹیٹیوڈ پریکٹس کریں. اور آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ناشکری کرتے ہیں نا، وہ ان کی لائف میں ان کا کوئی پرپز نہیں ہوتا. دے آر ناٹ ایمبیشیس، مطلب ان کا کوئی گول نہیں سیٹ ہوتا. لیکن جو ایک مسلمان ہوتا ہے نا، جو ایک مومن ہوتا ہے، اس کا تو ایک بہت الٹیمیٹ گول ہوتا ہے. اس کا تو آخرت، وہ تو آخرت اورینٹیڈ ہوتا ہے. اس لیے وہ اتنے سکون میں ہوتا ہے کیونکہ اس کا پرپس کلیئر ہے. اسے پتہ ہے اس نے کیا کرنا ہے، اسے پتہ ہے اس نے جنت حاصل کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. پھر اس کے بعد آخر میں آتا ہے کہ ہیلتھ ایشوز. انگریٹفلنس not only condemns the people to bitterness but can also take a toll on their physical health. It has been proven that gratitude decreases the level of stress, anxiety, and worries. It is not strange that study conducted at the University of Michigan found that ungrateful people often report higher levels of stress and greater number of physical symptoms. تو دیکھیں یہاں پہ کیا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بہت سارے جو ہیلتھ ایشوز ہیں نا وہ انگریٹفل ہونے کی وجہ سے ہیں، بہت سارے. تو اس میں سائیکالوجسٹ کیا کہتا ہے کہ جو لوگ گریٹیٹیوڈ پریکٹس کرتے ہیں ان کے اسٹریس میں کمی ہوتی ہے، انزائٹی میں کمی ہوتی ہے، ڈپریشن میں کمی ہوتی ہے. وہ کسی بیڈ مینٹل ہیلتھ کا شکار نہیں ہوتے، وہ ذہنی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں جو لوگ گریٹیٹیوڈ پریکٹس کرتے ہیں. تو دیکھیں اس میں ایک منیملزم کا کانسیپٹ بھی ہے کہ کم سے کم چیزیں رکھنی چاہیے تاکہ آپ کے پاس جو کچھ بھی آپ اس پہ راضی رہو. آپ کے پاس ایک بیوی، آپ اسی سے راضی رہو. اور آپ کے پاس اچھا گھر ہے اور آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ مرسڈیز لیں. اگر آپ کے پاس کرولا ہے تو اس سے راضی رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ بس. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ باہر یہ ریڑھی والوں سے ملیں، مزدور طبقے سے ملیں، یو ول فائنڈ دیم گریٹفل. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن دا اونلی ریزن کہ آپ ان کے چہرے پہ سکون اور اطمینان دیکھیں گے نا، دا اونلی ریزن از دیٹ دے آر گریٹفل. اور گریٹفل ہونا صرف الفاظ سے گریٹفل کوئی نہیں ہوتا کہ اپنے ورڈ سے اگر کوئی منہ سے کوئی اٹر کر رہا ہے. اٹ از بیسکلی یور ایٹیٹیوڈ. اور آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ سر آپ کسی فروٹ والے کے پاس جائیں کہ سر آپ خوش ہیں، کیا کہیں گا؟ لٹرلی وہی کہے گا اللہ کا شکر، اللہ دا کرم ہے، اللہ دا کرم ہے، اللہ نے بہت دیتا ہے. دس از گریٹیٹیوڈ. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نوازتا ہے. اب ہمارے لیے نوازنا تو صرف مٹیریلزم ہے نا، کہ ہم سمجھیں گے اچھا وہ کوئی ملینئر تو نہیں ہو رہا نا، اس کے بعد ڈالرز تو نہیں ہے. یقین کرے اس دنیا میں سب سے قیمتی دولت ہے سکون. جس بندے کے پاس سکون ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. اور سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ذکر وہی کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، شیورلی ان دا ریممبرنس آف اللہ ہارٹس فائنڈ ریسٹ. ٹھیک ہے، یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے.
تو خیر اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں. اس ویڈیو کو بنانے کا صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ یہ تھا کہ گریٹیٹیوڈ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, دا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان اسلام. اٹ از دا ہائیلی انکوریجڈ آئیڈیا, اور گریٹیٹیوڈ پریکٹس کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اٹ از دا ایسنس آف اسلام. ٹھیک ہے, اگر آپ میں گریٹیٹیوڈ نہیں ہے, اگر آپ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کرتے, دین آپ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے, آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں گے, آپ قرآن سے دور ہو جائیں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اینڈ اللہ تعالیٰ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, چاہے کوئی بھی جیسی بھی سچویشن آئی, کوئی مشکل آئی ہے, صبر کریں. بائی دا وے صبر جو ہے وہ بھی گریٹیٹیوڈ سے ہائیلی کنیکٹیڈ ہے. اس پہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. تو خیر اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنائے, ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. تو آخر میں بس میں یہی بات کروں گا کہ گریٹیٹیوڈ صرف آپ کے الفاظ سے نہیں ہوتا, آپ کے ایٹیٹیوڈ سے دکھنا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے. ٹھیک ہے, کوئی مشکل آ گئی ہے نا تو زیادہ شکر ادا کریں. دیکھیں میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, جو صحابہ تھے نا اور جو سلف صالحین تھے, ان پہ جب کوئی مشکل بھی آتی تھی نا تو وہ الحمدللہ کہتے تھے, لٹرلی, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ مشکل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے نا, تو اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہوگی, کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اس میں خیر ہوتی ہے, کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا. تو الحمدللہ کہتے تھے, سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایٹیٹیوڈ, ہمارے اندر یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرے. بارک اللہ ولکم فی قرآن الحکیم. السلام علیکم.